اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک فقر کرنے والا شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں تمام فقر کرنے والوں کے طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرحبا، آؤ، کس لیے حاضر ہوئے ہو؟ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ جو غنی لوگ ہیں یہ سب کے سب خیر سمیٹ لیتے ہیں، یعنی یا رسول اللہ ان کے پاس مال ہے، وہ حج بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم حج کی طاقت نہیں رکھتے۔ یا رسول اللہ وہ صدقہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے پاس مال نہیں، ہم صدقہ بھی نہیں دے سکتے۔ یا رسول اللہ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ یا رسول اللہ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ اغنیاء لوگ تو ہمارے سے سبقت لے جائیں گے جنت میں، اور وہ مال کے لحاظ سے وہ ہم سے نیکی میں زیادہ ہو جائیں گے، نیکی میں بڑھ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبر کرو، اللہ جل شانہ سے امید رکھو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس سے زیادہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اور فقر کو پسند کرنے والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے 3 انعام رکھے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے؟ تو حضور فرمایا، جنت میں ایک ایسا محل ہے جو یاقوت اور مرجان سے بنا ہوا ہے، یہ گھر اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور ان میں شہید، نبی اور مومن اور فقر کو پسند کرنے والے لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو امیر آدمی ہے، جو غنی لوگ ہیں، وہ 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے، اور صبر کرنے والے اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب صبر کرنے والا غریب شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اسے ایسی چیز ملتی ہے کہ جو مالدار آدمی 10,000 درہم خرچ کرنے سے کے باوجود بھی اسے نہیں ملتی۔ یہ سب کی سب نیکیاں فقر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ پھر وہ شخص واپس چلا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر، اور تمام ان لوگوں کو جب یہ پیغام دیا تو وہ سب کے سب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم راضی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر۔ تو دوستان محترم، جو غریب لوگ ہیں، جو فقر کرنے والے ہیں، جو فقر کو پسند کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ جل شانہ نے جو انعام و کرام رکھے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جنت میں ایک یاقوت اور مرجان کا ایسا بنا ہوا گھر ہے، ان کی طرف اہل جنت اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح زمین والے ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور شہیدوں اور مومنوں اور فقر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تعمیر کروایا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غریب لوگ ہیں وہ جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے، اور امیر لوگ جنت میں 500 سال بعد میں جائیں گے صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب غریب آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی نیکی عطا فرماتا ہے کہ جو امیر آدمی 10,000 درم خرچ کرنے کے باوجود بھی اسے نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ جل شانہ نے فقر کو پسند کرنے والے اور غریب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام رکھا ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔